سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ویلکم ٹو ذوق یقین، میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کی تیاری میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اس لیے کہ سلیبس ہے بہت لمبا، چیزوں کو یاد کرنا ہے آپ کو، اور میں آپ کو بہت سارے ٹاپک کو ایسے ہی آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے ہی یاد کروا سکتا ہوں، جیسا کہ میں اس سے پہلے معلقہ کے بارے میں کروا چکا ہوں۔ آپ ویڈیو چینل پہ موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی اس کو دیکھنے کے بعد۔ معلقہ کے تمام گوشوں کو میں نے کور کیا ہے، اور اسپیشلی سب سے اس ویڈیو کی اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو بحر وغیرہ آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گے جو کبھی بھولیں گے نہیں آپ، یعنی جب بھی آپ کے سامنے سے کویشچن گزرے گا نا، فوراً آپ کے ذہن میں کلک ہوگا، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ بھی کروا رکھا ہوں۔ یہ ہمارا کریش کورس ہے جس میں ہم ابھی تک 5 ویڈیو بنا چکے ہیں، جس میں ہم نے عصر جاہلی اور اموی اور عباسی شعراء السالک وغیرہ کو کور کیا تھا۔ اب اس میں آج ہم کلیلہ دمنہ جو ہے حکایات ہے اس کی بات کرنے والے ہیں۔ تو ہم شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ بہت ساری چیزوں کو کروا رکھی ہیں فری میں، تو آپ وہاں سے جا کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور اچھے سے زیادہ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے، میرا جو پیڈ گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ مجھے اس کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارا جو ٹیلی گرام پہ ذوق یقین سے گروپ ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، یا مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں، میں نے JNU PhD کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے، جس میں نے اسٹریٹجی، کون سے بکس، کیسے کویشچن آتے ہیں، کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہے، سب کچھ بتایا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے MA کے بارے میں موجود ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے MA والی بہت سارے دوست ہمارے JNU میں پڑھ رہے ہیں ہمارے ہی گائیڈ کے ذریعے سے، تو اب آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ کی بھی میں ہیلپ کروں گا، مجھے خوشی ہوگی آپ JNU میں آئیں، آپ کا استقبال ہے۔ اسی طریقے سے میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کر کے ایک سیریز چلا رکھا ہوں، جس میں نے ٹرانسلیشن، معلقہ اور ویسے بہت ساری چیزوں کو میں ایک کے بعد دوسرا کرواتا رہتا ہوں۔ جیسے میں نے ٹرانسلیشن UGC نیٹ JRF اور JNU سے جتنے پوچھے گئے تھے، میں نے اس میں سے اچھے کویشچن کو نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایکسپلینیشن بھی کیا ہے، اور پھر میں اپنی طرف سے ایکسپیکٹڈ بھی کچھ اس میں بتایا ہے، جو کہ بہت ممکن ہے کہ وہ آ بھی سکتے ہوں۔ اسی طریقے سے معلقہ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، اور PhD کا PYQ کروا رکھا ہے، MPhil کا، MA کا، سب یہاں سے موجود ہے، آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے عصر عباسی میں جتنے شعراء ہیں میں نے ان کو اس طریقے سے بتایا تھا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ جو بشار بن برد ہے اور ابو نواس ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے جو نسبت ہے وہ کیا فرق ہے، کہ جو بشار ہے اس کے ابو فارسی الاصل ہیں، امی رومی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ابو نواس ہے اس کے ابو اور امی دونوں فارسی الاصل ہیں۔ تزاربت الانساب جو آتا ہے وہ ابو نواس کے بارے میں آتا ہے۔ تو ایسے میں اس ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کو اتنے آسان اور واضح انداز میں کلیئر کیا ہوں، جس سے آپ کو ایک بار دیکھنے کے بعد پھر کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو یہ سب موجود ہے یہاں پر، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کی سیریز میں ایک ویڈیو کروایا ہے، فرام یونٹ 1 to 10، ایک یونٹ سے لے کے 10 یونٹ تک جتنے کچھ اہم ہو سکتے ہیں اس کو میں نے کروایا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ مس نہ کریں، اگر آپ تیاری کر رہے ہیں، اس وجہ سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو چیزیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن آپ کا ذہن ضرور کھلے گا کہ ہم کو چیزوں کو کیسے کیسے یاد کرنا ہے، کیسے ملانا ہے، کیسے ہم کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے اپوزٹ کرنا ہے۔ اس میں القاب ہیں، مسقط و راس ہے، کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ مشہور اقوال ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ایک بار ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ آج کی اس کلاس میں سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کلیلہ و دمنہ کی، جو کہ کتاب ہے ابن المقفع کا ترجمہ کیا ہوا عربی کے اندر۔ اس کتاب کی اصل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پنچ تنتر سے ہے، یا پنچ تنتر جو ہے اس میں، یہ پنچ تنتر اس کا نام ہے، یہ سنسکرت زبان میں تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اسم الکتاب مشتق من باب الاول باب ثانی سے لیا گیا اس کتاب کا نام۔ تناول الکتاب موضوعات شتى مثل ادب الملوک و ادب الرعیہ و ادب النفس و ادب الصداقہ۔ اس میں بادشاہوں کے ادب ہیں، رعیہ یعنی جو عوام ہے اس کی ادب ہے، اور نفس جو ہے اس کا ادب ہے، اور صداقت یعنی دوستی کی بھی اس میں ادب کی بات کہی گئی ہے۔ قیمت کبیرہ فی عالم الفکر والتاریخ والادب، بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس کی بہت مطلب کہتے ہیں ویلو ہے۔ فالکتاب کنز من کنوز الحکمت البشریہ وفیہ فلسفۃ الاجتماعیہ اخلاقیہ و دروس التشریعیہ۔ یہ جو کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے، حقیقت میں آپ اس کو نہیں پڑھیں ہو تو ضرور پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ خزانہ ہے اس انسانوں کے حکمت کے بارے میں، اس میں اجتماعی فلسفہ ہے، اخلاقی فلسفہ ہے، اور اس میں بہت سارے مطلب لا ہیں، رولز ہیں، جس سے آپ کو پڑھ کے بہت زیادہ اندازہ ہوگا۔ اور یہ جو کتاب ہے نا، یہ مطلب اصل تو ہے عربی میں، اور اس میں بہت سارے اس کے جو ادب ہیں، موضوعات ہیں، لیکن یہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سائنس ہوتا ہے
اس کے اندر اس کو داخل کیا گیا سیاست کے اندر، اس لیے کہ اس میں یہ بھی بتاتا کہ سیاست کرنا کیسے چاہیے۔ ادب میں تو یہ ہے ہی، لیکن اس کا جو مطلب موضوع کی بات کریں گے تو وہ سیاست ہے، جس میں بتاتا کلیلہ دمنہ، جو مطلب دمنہ جو ہوتا ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے، اپنے چال بازی سے بادشاہ جو ہوتا ہے شیر، اور جو بیل ہوتا ہے شتربہ، اس سے دشمنی کیسے کرواتا ہے، تو وہ سب اس میں موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ایک بار۔ وضعہ فیلسوف ہندی بیدبہ، بیدبہ نے لکھا ہے لملک الہند دبشلیم، قال بیدبہ الفیلسوفی لملک الہند۔ تو فیلسوف بیدبہ جو ہے، یہ بیدبہ جو ہے یہ بندہ فیلسوف ہندی، اس نے لکھا تھا ہندوستان کے بادشاہ دبشلیم کے لیے، دبشلیم کے لیے، قال دبشلیم الملک لبیدبہ الفیلسوف، کہ بادشاہ دبشلیم نے بیدبہ فیلسوف سے کہا کہ آپ مجھے ایسا ایسا قصہ بیان کرو، ہاں، جس میں بار بار آتا ہے یہ عبارت زعمو، یا گمان کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا تھا ایک ایسا تھا، بہت اچھی اچھی کہانیاں اس میں، بہت مورل اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو وضع کرنے والا ہے ہندوستانی فلسفہ جو فلاسفر ہے بیدبہ، اور جو بادشاہ کس کے لیے کیا تھا ویسے؟ دبشلیم الملک، دبشلیم کے لیے کیا تھا۔ کہتے ہیں کتاب فی اصلاح الاخلاق و تہذیب النفوس جعل النصح فی اعلی السنۃ والبہائم، مطلب نصیحت کو جانوروں اور پرندوں کی زبان پر رکھا گیا ہے، انسانوں کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ پرندوں کی دوستی بتائی جاتی ہے، جانوروں کی دوستی، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں دشمنی کی، اچھی برائی، اس میں ساری چیزیں انہی کی زبانی بتایا جاتا ہے۔ یہ کویشچن پوچھا گیا ہے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں جعل النصح فی اعلی السنۃ البہائم والطیور۔ هذا الکتاب مبنی علی المثال الخرافی، یہ کتاب جو ہے خرافاتی ہے، مطلب کہ خود ہی کسی نے بنایا ہے۔ سامنے کچھ سوال ہے یہاں، جیسے انہوں نے پوچھا کہ السؤال فمن ملک ہندی اسمہ دبشلیم، واما الجواب فمن فیلسوف حکمی اسمہ بیدبہ، کہ کون بادشاہ ہے دبشلیم، مطلب کہاں کا ہے، اور یہ بیدبہ کون ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ملک ہندی ہے، جو بادشاہ دبشلیم ہندوستان کا ہے، اور جو جواب ہے وہ ہے، اس کا جو نام ہے وہ بیدبہ ہے۔ تو جو ہندی ہے مطلب جو ہندوستان کا بادشاہ ہے وہ دبشلیم ہے، اور جو فیلسوف ہے اس کا نام بیدبہ ہے، ٹھیک۔ تو بیدبہ فیلسوف نے ہندوستانی بادشاہ دبشلیم کے لیے لکھا تھا، بس سوال کے بھی ذریعے سے اور پوائنٹ کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں یہی بات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کتاب کو دیکھ لیا کہ کلیلہ دمنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بیدبہ الفیلسوف نے ہندوستانی بادشاہ دبشلیم کے لیے لکھا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، جانوروں اور پرندوں کی زبان میں اس کو نصیحت کی گئی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مقفع کے بارے میں بھی یہیں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ابن مقفع ہے وہ مجوسی تھا، پھر وہ عیسیٰ بن علی المصطفیٰ کا جو چچا ہے اس کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا تھا۔ وہو فی مقتل العمر لم یتجاوز 36 سال کا تبھی انتقال ہو گیا تھا، بہت مطلب نوجوانی کی عمر میں، بہت بڑا خسارہ ہوا اس کے جانے سے۔ اب اسی کچھ کتابیں ہیں جو بار بار آتی رہتی ہیں، اس کتاب کو تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں۔ کتاب الادب الصغیر، کتاب الدرۃ الیتیمہ، یسمى ایضا کتاب الادب الکبیر، کتاب ادب الصغیر اور ادب الکبیر دونوں اس کی کتاب ہے۔ ہی رسائل فی النصح والارشاد، جو ادب الکبیر ہے وہ رسائل ہے نصح اور ارشاد کے اندر، رسالہ فی الاخلاق۔ اسی طریقے سے کتاب التاج، کتاب سیر الملوک العجم، نقلہ من الفارسی، جس کو اس میں فارسی زبان سے ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، اب ہم پڑھیں گے الف لیلہ و لیلہ کے بارے میں۔ اب ہم الف لیلہ و لیلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے الکتاب من اصل فارسی، یہ کتاب اصل فارسی زبان کی ہے۔ وہ یدعا عند الفرس ہزار افسانہ الف خرافہ، اس کو مطلب الفا خرافہ کہا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ہزار افسانے، یعنی جس کو ہم فارسی زبان میں ہزار افسانہ کہتے ہیں، اسی سے یہ الف لیلہ و لیلہ ہے، جس کو ہم عربین نائٹس بولتے ہیں، نہ کہ 1000 نائٹس۔ تو اس کو یاد رکھیں، اگر کبھی پوچھ لیا کہ ماذا یقال فی اللغۃ الانجلیزیہ الف لیلہ و لیلہ، تو آپ کنفیوزڈ ہو جائیں، تو 1000 نائٹس نہیں بلکہ عربین نائٹس بولا جاتا ہے الف لیلہ و لیلہ، ترجمہ تو وہی ہوگا بٹ عربین نائٹ ہی اصطلاح بن چکی ہے اب۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ مجموعہ قصصیہ متسلسلہ تدخل فی بضعۃ آلاف صفحہ، مطلب ہزاروں صفحات اس کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں، مجموعہ قصصیہ ہے الف لیلہ و لیلہ۔ اسی طریقے سے ہم آگے چلیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یعرف فی الاوساط الغربیہ باسم اللیالی العربیہ۔ دیکھیں اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا یہاں پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کو عرب مطلب غرب میں یعنی ویسٹرن میں اس کو اللیالی العربیہ عربین نائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ نقل الی العربیہ قبل الرابع للہجرہ، 4 صدی ہجری سے پہلے اس کو عربیہ دیا گیا تھا، اصل پہلے یہ فارسی میں تھی، ہزار افسانہ اس کا نام تھا۔ یتکون کتاب الف لیلہ و لیلہ من 4 اجزاء، 4 اجزاء اس میں ہیں۔ الجزء الاول قصص من اصل ہندی و فارس و تسمى ہزار افسانہ، پہلا جو جز ہے جس میں قصے ہیں
ہندوستانی اور فارسی کی اصل سے، یعنی وہاں سے، اسی وجہ سے اس کو ہزار افسانہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہزار افسانہ کہا جاتا ہے۔ وقد ورد عن المسعودی فی کتابہ مروج الذہب ان هذه الروایات ہی عبارۃ عن خرافات تمت ترجمتها من الفارسیہ والہندیہ۔ مروج الذہب، اب دیکھیں مروج الذہب یہ ہو گئی مسعودی کی، ٹھیک، یہ کتاب پوچھا گیا ہے، مسعودی کی کتاب مروج الذہب ہے، اس کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، باقی بعد میں کبھی پھر موقع نہیں ملے گا الگ سے یاد کرنے کا۔ مروج الذہب جو ہے یہ مسعودی کی کتاب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے مروج الذہب میں، انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان هذه الروایات ہی عبارہ عن خرافات، مطلب اس کی سب کو کوئی حقیقت نہیں، جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، اس کو ترجمہ کیا گیا ہے فارسی زبان سے ہندوستانی زبان میں۔ الف الجزء الثانی فی مدینہ بغداد، دوسرا اس کا جو جز ہے وہ کہاں کیا گیا ہے؟ مدینہ بغداد میں۔ جزء الثالث مصر میں۔ جزء الرابع تم تالیفہ فی العصر الحدیث ومن اشہرها سندباد، ٹھیک ہے، مطلب اس میں بار بار اضافہ کیا گیا، اور اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب اب اپنے اصل نسخے میں یا اصل ہیبت میں ہے ہی نہیں، مطلب اس کا جو اصل ہے ہزار افسانہ وہ ہے ہی نہیں، وہ غائب ہے، مطلب عربی زبان میں اس کو ترجمہ کیا گیا، اتنی خوبصورتی سے کیا گیا، لوگوں نے اس کو اتنا پڑھا، اتنا مقبول ہوا کہ عربی سے ہی اب دوسری زبانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اصل اب اس کتاب کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہزار افسانہ سے ہی اتنا ضرور معلوم ہے۔ تو اس میں دو ہم نے دیکھا، پہلا جو جیسا دیکھا ہندوستان فارس کے بارے میں تھا، دوسرا یہ مدینہ بغداد کے بارے میں، تیسرا یہ مصر کے بارے میں ہے، اور ہم نے چوتھا دیکھا کہ عصر حدیث سے، جس میں ہم سندباد جہازی وغیرہ کو دیکھتے ہیں، سندباد جہازی۔ اب کہتے ہیں کہ ومن اشہر الحکایات فیہ قصۃ علاء الدین والمصباح الذین کا چراغ، وقصۃ علی بابا والاربعین، علی بابا 40 چور، وحکایت قمر الزمان والملک شہرمان وسندباد، یہ سب ہیں، جیسے سندباد جہازی، سندباد بحری جس کو ہم بولتے ہیں، یہ عربی میں بہت سارا قصہ ہے، تو سندباد جہازی کا اس میں قصہ ملے گا۔ وقد اضیفت الیہا قصۃ شہرزاد التي تعد القصۃ المحوریہ للکتاب، اس کے اندر اضافہ کیا گیا قصۃ شہرزاد، جو کہ سینٹرل مانا جاتا ہے، قصہ اسٹوری ہے اس کتاب کے لیے۔ یحکی الکتاب قصصا عن الجن والعفارید، جناتوں کے بارے میں اسٹوری بیان کرتی ہے کتاب، کما یروی قصصا علی السنۃ حیوان مختلفہ، جیسا کہ کہانی اس میں بیان ہوتی ہے بہت سارے جانوروں کی زبانوں سے۔ ویذکر قصصا و روایات، ہاں اس میں روایات اور قصص ذکر کیے جاتے ہیں، عن السلاطین والملوک وعامۃ الناس، بادشاہ، ملوک، سلاطین سب کے بارے میں، وعن العادات والتقالید القدیمہ کما یروی قصصا عن اللصوص، چوروں کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ مطلب اس کو پڑھیں گے تو جس زمانے میں لکھی گئی ہے اس عصر کے بارے میں، اس کی تہذیب، ثقافت، کلچر، سب کچھ آپ جان جائیں گے۔ محور القصہ کیا ہے؟ جس میں شہرزاد مطلب شہریار ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ جو شادی کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قتل کر دیتا ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، کیسے کیسے کیا ہوتا ہے، خیانت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کہانی ہے جس کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہمیں جو ادب کے ناحیے سے دیکھنا تھا، ایگزام کے ناحیے سے، ہم نے دیکھ لیا، ہم اس کو ایک بار پھر سے ریکیپ کرتے ہیں کہ الف لیلہ و لیلہ جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ ہزار افسانہ ہے، ہاں پرشین ہے، فارسی زبان سے اس کو لیا گیا ہے، اس کو ترجمہ کیا گیا، اس کے 4 فصول ہیں، اور اب اس کا مطلب اس کتاب کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہی، اب عربی سے ہی دوسری اس میں کیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ قصے جیسے ہم نے دیکھا تھا، علی بابا 40 چور، علاؤالدین کا چراغ، الدین کا چراغ، اور سندباد جہازی وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو جاننے کی ہے وہ کہ 4 صدی ہجری سے پہلے اس کا ترجمہ کر دیا گیا تھا عربی زبان میں، اور یہ جو غرب ہے یعنی ویسٹرن میں، یہ لیالی العربیہ، عربین نائٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، عربین نائٹس کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو جان لیں۔ جنہوں نے ایک بار کوشچن آیا تھا کہ الف لیلہ و لیلہ جو ہے یہ پہلی مرتبہ کون سے ملک سے چھپی ہے، کہاں کس کنٹری سے چھپی ہے؟ یہ المانیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اب میں اس میں آپ کو جو سیکرٹ بتانا چاہ رہا ہوں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں 10 نہیں 20 50 اگزامپل دے سکتا ہوں، جس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پیراگراف شروع ہوتا ہے، چاہے وہ شروع صفحے کا ہو یا بیچ صفحے کا، لیکن جہاں پیراگراف ختم ہو کے شروع ہوتا ہے، تو جہاں شروع ہوتا ہے اس کی 1 سے 2 3 لائن تک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ کھولیں، ویکیپیڈیا میں جائیں، ویکیپیڈیا میں جانے کے بعد آپ اس کے نبذہ سب قصہ سب اس کے دیکھتے دیکھتے جائیں گے، آئے گا تاریخ الاصدارات، اس کو بھی کلک کریں گے تو دوسرے ہی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے، اول مرہ جب یہ پبلش ہوئی ہے تو المانیہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ جو سیکرٹ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اس طرح سے پڑھیں تو اس کو انڈر لائن کریں، یاد کریں، ایسا کوئی کوٹیشن ہو، ایسی کوئی بات ہو، کوئی نالج ہے تو اس کو آپ اپنے ذہن میں قید کرنے کی کوشش کریں۔ تو تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔
آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی مدد ہو سکے. جو لوگ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ پریشان ہیں, جن تک کوئی ہیلپ نہیں ہو پا رہی, ان کو بھی شیئر کریں, ان تک بھی یہ چیز پہنچے اور وہ بھی استفادہ کریں اور اپنی تیاری کریں, پڑھیں, آگے بڑھیں. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ. سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا.